السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سید ذوالفقار گیلانی اور آپ دیکھ رہے ہیں گیلانی لاگس۔ اسلام آباد کو اسلام آباد دی بیوٹیفل کہا جاتا ہے۔ ویسے تو اس شہر کا چپا چپا دیکھنے کے قابل ہے، لیکن کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں جا کر واپس آنے کو جی نہیں چاہتا۔ ان میں سے ایک اسلام آباد کے سر کا تاج مارگلا ہلز ہے۔ دور سے مارگلا ہلز کسی چست و چالاک اور چاق و چوبند پہرے دار کی طرح اسلام آباد کی نگرانی کرتی نظر آتی ہیں، لیکن جب F6 اور F7 کے پوش سیکٹرز کے سنگم اور مارگلا روڈ سے شروع ہونے والے پیر سہاوا روڈ پر ویلکم ٹو مارگلاز کا خیر مقدمی گیٹ پار کریں تو محسوس ہوتا ہے کہ آپ پریوں کے دیس میں آ گئے ہیں۔ مارگلا ہلز کے اوپر سانپ کی طرح بل کھاتا پیر سہاوا روڈ دامنے کوہ مونال اور پیر سہاوا سے ہوتا ہوا گلیات میں کالا باغ نتھیا گلی روڈ سے جا ملتا ہے۔ تاحد نظر سبزے سے اٹی پہاڑیاں، قدرت کے حسین جلووں کو اپنے دامن میں سموئے گھاٹیاں، جا بجا سایہ دار درختوں میں گھری تنگ اور خطرناک موڑوں والی سڑک سے گزرتے اور مارگلا ہلز کے دلکش نظاروں کو دیکھتے ہوئے لگتا ہے کہ کوقاف اپنی پریوں سمیت اسلام آباد میں آ بسا ہے۔ مارگلا ہلز کو ہمالیہ کا کم بلند اور مری ہلز کا ذیلی پہاڑی سلسلہ ہے، جس میں بہت سی وادیوں کے ساتھ ساتھ اونچے پہاڑ بھی ہیں۔ اس کا رقبہ 12,605 ہیکٹرز یعنی 126 مربع کلومیٹر سے زائد ہے۔ مارگلا ہلز میں دیکھنے کو بہت کچھ ہے۔ اسلام آباد کے شمال اور پہاڑیوں کے تقریباً وسط میں دامن کوہ مارگلا کے پرستان کا اہم مقام ہے۔ یہ سطح سمندر سے 2400 اور اسلام آباد شہر سے تقریباً 500 فٹ بلند ایک نظارہ گاہ اور پہاڑی کی چوٹی پر بنایا جانے والا خوبصورت اور دلکش باغ ہے۔ یہاں سے اسلام آباد شہر کا برڈ ویو دیکھا جا سکتا ہے، جبکہ پارک میں رنگ برنگے پھول، درخت، پودے اور کیاریاں آنے والوں کا دل بہلاتی ہیں۔ اس کا شمار اسلام آباد کی مصروف ترین سیرگاہوں میں ہوتا ہے۔ یہاں بندر آزادانہ طور پر گھومتے نظر آتے ہیں، جن میں سے کچھ اتنے بہادر ہیں کہ آنے والوں کے ہاتھوں سے مختلف چیزیں چھیننے سے بھی نہیں گھبراتے۔ دامن کوہ مارگلا ہلز کی بلند ترین چوٹی پیر سہاوا کا مڈ پوائنٹ بھی ہے،
جو سطح سمندر سے 3600 فٹ اونچی ہے۔ مارگلا ہلز میں پودوں کی 250 سے 300 قسمیں پائی جاتی ہیں، جن کا تعلق درختوں، جھاڑیوں، جڑی بوٹیوں، گھاس اور چارے کی فصلوں کے مختلف خاندانوں سے ہے۔ جنگلی حیات میں مختلف اقسام کے بندر، غیر ملکی پرندے، نایاب گوشت خور مارگلا چیتا، گیدڑ اور جنگلی سور کے علاوہ مختلف نوعیت کے زہریلے سانپ شامل ہیں۔ ایک زمانے میں افغانستان سے کلکتہ جانے والی شیر شاہ سوری کے جرنیلی سڑک اور دور حاضر کا جی ٹی روڈ انہی مارگلا ہل سے گزرا کرتا تھا۔ مارگلا ہلز کے ساتھ بعض دردناک یادیں بھی وابستہ ہیں، جن میں سے ایک ایئر بلو طیارے کا حادثہ ہے جو 28 جولائی 2010 کو اس وقت پیش آیا جب کراچی سے آنے والی فلائٹ 202 گہری دھند اور مونسون کی شدید بارش کے باعث اسلام آباد کے بے نظیر بھٹو انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر لینڈنگ کی کوشش میں انہی پہاڑیوں پر گر کر تباہ ہو گئی تھی۔ اس حادثے میں 146 مسافر اور عملے کے 6 افراد جہاں بحق ہوئے۔ دامنکو سے ذرا پہلے اس حادثے کی ایک یادگار تعمیر کی گئی ہے۔ سنگ سیاہ کی 13 سلوں پر اس حادثے میں جاں بحق ہونے والے مسافروں اور عملے کے ارکان کے نام تحریر ہیں۔ جہاز کہیں زیادہ بلندی پر گرا تھا، لیکن اصل جائے حادثہ دشوار گزار اور وہاں تک پہنچنے کے لیے کوئی باقاعدہ راستہ یا سڑک نہ ہونے کی وجہ سے یادگار یہاں تعمیر کی گئی ہے تاکہ مارگلا آنے والے اس حادثے میں جانے کھو دینے والوں کو یاد رکھیں اور ان کی مغفرت کی دعا کر سکیں۔ ایسے حادثے بھلائے نہیں جاتے، لیکن یہ سب زندگی کا حصہ ہے، اس لیے کسی وبا، بیماری، سیلاب، زلزلے، سانحے یا حادثے کی وجہ سے زندگی کبھی نہیں رکتی۔ یہی وجہ ہے کہ مارگلا ہلز کا قدرتی حسن اور فطری نظاروں کی کھلی باہیں ہر وقت آپ کو خوش آمدید کہتی ہیں۔ ممکن ہے اب آپ کو مارگلا ہلز میں پریاں نہ ملیں، لیکن ان کے پروں کی پھڑپڑاہٹ اور قدموں کی چاپ ضرور سنائی دے جائے گی۔ اب اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔